جی تو کیا لگا تھا کہ کیا روشی اتنی آسانی سے طلحہ صاحب کی باتوں میں ضد میں آ کر شارق سے شادی کر کے اپنی زندگی کو برباد کر ڈالے گی اور پھر طلحہ صاحب کو ہمیشہ کے لیے تکلیف میں ڈال لے گی؟ ویورز، ڈرامہ سیریل میم سے محبت کی آنے والی کس میں آپ دیکھیں گے کہ طلحہ صاحب آخر کار روشی کی خواہش پوری کر رہی ہیں، اس کے بارہا کہنے پر اسے دلہن بننا دیکھنے آ ہی جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف شارق ہے وہ دلہا بن کر بیٹھا تو ہے پریشان ہاں، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ آخر کار روشی کیا کرنے جا رہی ہے جو شارق پوری زندگی یاد رکھے گا؟ جس نے روشی کے ساتھ پنگا لیا ہوگا کچھ یوں کہ بارات لے کر آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ہی روشی کاروائی ڈلوا لیتی ہے کہ شارق اس قابل ہی نہیں رہتا کہ میرج ہال تک پہنچ سکے اور روشی سے نکاح کر کے اسے بیاہ کر اپنے گھر لے جا سکے، کیونکہ روشی پہلے سے سارا پلان سیٹ کر چکی تھی۔ اب یہاں پر طلحہ صاحب نکاح سے پہلے روشی کو ایک بار پھر سے تلقین کرنے لگیں گے، کہنے لگیں گے کہ روشی ابھی بھی وقت ہے، اپنا فیصلہ تبدیل کر لو، کیوں اپنی زندگی کی دشمن بنی بیٹھی ہو، کیوں ضد میں آ کر اسے شادی کرنے جا رہی ہو؟ لیکن یہاں پر روشی کو شاید نہیں پتا کہ طلحہ صاحب کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ دوسری طرف طلحہ صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ شارق اس قابل ہی نہیں کہ روشی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی طلحہ صاحب کو شک ہونے لگے گا کہ ابھی تک شارق نہیں آیا، بارات نہیں آئی، تو روشی دلہن بنے بیٹھی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ تو اسے آہستہ آہستہ بھنک پڑ ہی جائے گی جب بارات لیٹ ہو جائے گی، آئے گی، لیکن روشی مطمئن بیٹھی ہوگی، کہنے لگے گی طلحہ صاحب سے کہ آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں، میری شادی آج ہی ہوگی، آج ہی نکاح ہوگا، میں دلہن بنی بیٹھی ہوں تو اپنے دلہا کے گھر جا کر ہی دکھاؤں گی آپ کو۔ یہاں پر طلحہ صاحب کو تھوڑا سا ہنٹ مل جاتا ہے کہ آخر شارق تو آیا نہیں، بارات تو آئی نہیں، تو یہ کس سے شادی کرے گی؟ یہاں پر جب ساری حقیقت کھل کر روشی سب کے سامنے رکھ دے گی، کہنے لگے گی کہ میں طلحہ سر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انہی سے ہی محبت کرتی ہوں، تو پھر طلحہ صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن انہیں تب جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ آخر روشی مجھے کیوں بار بار اپنی شادی پر آنے کا کہہ رہی تھی۔